ٹریڈ ڈیولپرز اینڈ پروڈکٹرز کا پلیٹ فارم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے الحمدللہ جس میں ہمارے پاس ٹریڈ مارک، کاپی رائٹ، ڈیزائن، انکریٹیگیشنز کے حوالے سے ایکسپرٹیز موجود ہے۔ آپ دنیا کے 110 سے زیادہ ممالک میں آپ اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں پاکستان سے باہر جائے بغیر۔ اب ٹریڈ مارک بنیادی طور پہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ ٹریڈ مارک کوئی بھی چیز سے مراد ہے کہ کوئی لفظ ہو سکتا ہے، کوئی الفابیٹ ہو سکتا ہے، کوئی نیومیریکل ہو سکتا ہے۔ جو بھی اس میں کمی ہے اس فیلڈ میں وہ بھی ہم پوری کریں گے، اور صحیح معنوں میں خدمت کا ہم نے سوچا ہے۔ میں نے اور میری ٹیم نے ایک اور پروجیکٹ ہم شروع کر رہے ہیں جلدی، اور اس کو ہم نے لانچ کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام تجمل حیدر ہے، اور میں ایز اے ڈپٹی رجسٹرار آف ٹریڈ مارک اینڈ کاپی رائٹ IPO پاکستان میں خدمات انجام دے چکا ہوں۔ اور اس کے علاوہ میڈرڈ سسٹم جو ہے انٹرنیشنل رجسٹریشن آف ٹریڈ مارک فرام پاکستان، اور پوری دنیا میں جو یہ اگریمنٹ جس کی امپلیمنٹیشن ہے، جو کہ وائپو جو اس کا ریگولیٹری ادارہ ہے، اس کے تھرو جو ہے آپ انٹرنیشنل اپلیکیشنز جو ہے فائل کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیلز بعد میں بتاؤں گا۔ تو میں فوکل پرسن بھی رہا ہوں اس ایگریمنٹ کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے وائپو کو۔ اس کے علاوہ میں نے نیس کلاسیفیکیشن فار گڈز اینڈ سروسز، اس پہ بھی میں نے کام کیا ہوا ہے۔ ویانا کلاسیفیکیشن فار فگریٹیو ایلیمنٹس جو ہے اس پہ بھی میں نے کام کیا ہوا ہے، اور میں نے اس پہ بارہا دفعہ IPO پاکستان میں رہتے ہوئے اس پہ لیکچرز بھی میں نے کنڈکٹ کیے، ٹریننگز بھی دیں۔ اب چونکہ میں نے IP سروسز کے حوالے سے ٹریڈ ڈیولپرز اینڈ پروڈکٹرز کی جو بنیاد رکھی، جسٹ اس وجہ سے کہ IPO پاکستان میں ہوتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ جو IP رائٹس کی جو اویئرنیس ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی، اس کی کافی ایک گرے ایریا پڑا ہوا ہے پورے پاکستان میں، تقریباً سوسائٹی کے ہر شعبے میں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ جو کچھ میں نے سیکھا اپنی گورنمنٹ سروس کے دوران، اور جو کچھ IPO سے میں نے سیکھا، اور جو باہر کی دنیا سے جو ٹریننگز کر کے میں آیا، جس میں وائپو جنیوا بھی شامل ہے، جاپان پیٹنٹ آفس بھی شامل ہے، لاؤس بھی ہے، اور USPTO اور یہ تمام ادارے جن سے میں نے آن لائنز بھی میں نے ٹریننگز کی ہیں، کچھ سیشنز کیے تھے میں نے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے مختلف ادارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے سیشن کنڈکٹ کیے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو مزید آگے بڑھا کے عوام الناس کے لیے بھی، اور جو ہمارے جو سوسائٹی کے جو بہت اہم جو سیکٹرز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی اہمیت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، یہ ہماری اکانومی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ تو پہلے ہم ڈسکس کریں گے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس اور اس کی اقسام پہ اور اس کی ضرورت پہ۔ اس کے بعد پھر میں کوشش کروں گا کہ آپ کو میڈرڈ کے حوالے سے جتنی بھی آگاہی میں دے سکتا ہوں، جو انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، وہ میں ضرور کروں، کیونکہ میڈرڈ ایگریمنٹ ایک ایسی ونڈو ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے، ہمارے ٹریڈرز کے لیے، ہمارے بزنس مینس کے لیے، ہمارے انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے ایز ویل، کہ یہ بہت ہی ایک اہم پہلو ہے جس کو اجاگر کرنا اور اس کو ڈسکس کرنا میں سمجھتا ہوں کہ میری اولین ترجیح بھی ہے اور میرا فرض بھی ہے۔ کیونکہ میڈرڈ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ میں فوکل پرسن رہ چکا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جنیوا سوئٹزرلینڈ کو، تو اس پہ میں نے کافی کام کیا، اور الحمدللہ میرے ہی ہوتے ہوئے یہ ایگریمنٹ سائن بھی ہوا، اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوئی، اور اب پاکستان میں 5000 سے زیادہ اپلیکیشنز جو ہیں وہ انٹرنیشنل آ چکی ہیں، اور کچھ پاکستان سے اپلیکیشن باہر فائل بھی ہو رہی ہیں۔ پراپرٹی مینس جائیداد آپ کی، تو انٹلیکچوئل پراپرٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ نے سوچی، جو آپ نے کریٹ کی، جس کے بارے میں آپ نے ایک آئیڈیا بنایا، آپ نے کوئی کام کیا، کوئی ورک کیا، کوئی چیز لکھی آپ نے، یا کوئی چیز کمپوز کی آپ نے، یا کوئی کمبینیشن آپ نے بنایا، یا کوئی کیمیکل کمپوزیشن آپ نے بنائی، یا کوئی آپ نے ایسی چیز ایجاد کی جو اس سے پہلے دنیا میں نہیں تھی۔ تو یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے مختلف ڈپارٹمنٹس سمجھ لیں، مختلف کیٹیگریز میں یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی اس میں آ جاتی ہیں۔ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس جو ہے بنیادی طور پہ اس کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی قسم جو ہے اس کی آپ ویسے تو اس میں کوئی ایسا ضروری نہیں ہے کہ جس سیریل نمبر کے حساب سے لازمی جی پہلی، دوسری، تیسری، کوئی چوتھی کوئی بھی ہو،
آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو اپنے آسانی کے لیے اور آپ کی آسانی کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ میرا تعلق ٹریڈ مارک سے ہی ہے، بنیادی طور پہ میں نے ٹریڈ مارک میں سارا سرو کیا ہے، لیکن آئی پی کے حوالے سے چونکہ میں نے کاپی رائٹ ڈیزائن کے بارے میں بھی میں نے تھوڑے سے سیشنز کیے اور اس کی بھی مجھے اس میں آگاہی ہے، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ایک اس کا جو پہلو ہے، جو ایک اس کا جو ونگ ہے، آپ سمجھ لیجیے یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کی ایک برانچ آپ اس کو سمجھ لیں، وہ ہے ٹریڈ مارک۔ ٹریڈ مارک ہے کیا چیز؟ ٹریڈ مارک اصل میں آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے آپ کی گڈس کی اور آپ کی سروسز کی، جو بھی چیز آپ بنا رہے ہیں یا جو چیز آپ بیچ رہے ہیں یا جو بھی خدمات آپ انجام دے رہے ہیں، اپنی کمرشل خدمات جو انجام دے رہے ہیں، وہ آ جاتی ہے ٹریڈ مارک میں۔ اسی طریقے سے کوئی بھی ایسا آرٹ ورک، کوئی ایسی کیلیگرافی، کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسے لیرکس، کوئی گانے یا کوئی ایسی آپ نے کمپوزیشن بنائی ہو، میوزک کمپوز کیا ہوا ہو، یہ تمام چیزیں آپ کی کاپی رائٹ میں آ جاتی ہیں۔ کاپی رائٹ کا بنیادی مطلب اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ کاپی رائٹ مینس کہ رائٹ ٹو کاپی۔ کوئی بھی اوریجنل آتھر، اوریجنل اونر اس ورک کا، اس کیلیگرافی کا، اس آرٹ کا، اس کتاب کا یا اس لیرکس کا یا وہ کوئی بھی جو سافٹ ویئر اس نے بنایا ہوا ہو، ان تمام چیزوں کی کاپی کرنے کے رائٹ اوریجنل اونر کے پاس ہی ہوتے ہیں، مینس کہ رائٹ ٹو کاپی۔ اس اوریجنل کو کاپی کرنے کا جو حق ہے وہ صرف اوریجنل اونر کے پاس، اوریجنل آتھر کے پاس ہی ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ کاپی رائٹ۔ پھر ہم بات کریں گے ڈیزائن کے بارے میں۔ ڈیزائن جو ہے وہ کوئی بھی ایسی فزیکل چیز کا ڈیزائن، مثال کے طور پہ ڈیزائن کی آپ کو بڑی مشہور ایک جو ہے مثال دیتا ہوں آپ کو میں۔ آپ دیکھیے کہ کوکو کولا کی بوتل جو ہے وہ آپ کہیں پر بھی رکھ دیں، اس کے اوپر لیبل نہ بھی لگا ہوا ہو تو اس کو دیکھ کے لوگ پہچان جائیں گے جی کہ یہ کوکو کولا کی بوتل ہے، تو یہ کہلاتا ہے ڈیزائن۔ انڈسٹریل ڈیزائن ہے یہ، وہ کہیں پر بھی کمرشل استعمال ہونے والا۔ پھر آ جاتی ہے اس کی چوتھی جو برانچ ہے، اس کی جو چوتھا، اس کو یہ سمجھ لیجیے کہ اس کا ستون ہے، یا آئی پی رائٹس کا چوتھا ونگ ہے، وہ ہے پیٹنٹ۔ پیٹنٹ جو ہے وہ بالکل یونیک کی انوویشن، جو کبھی کسی نے سوچی نہ ہو، کسی نے دیکھی نہ ہو، کسی کے خیال میں نہ آئی ہو، اور وہ جو انوویٹر ہے اس کا، جس کے دماغ میں یہ سوچ آئی، جس نے یہ چیز سوچی اور وہ ایجاد کرنے جا رہا ہے یا جو اس نے بنائی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی یہ کہتا ہے جی کہ پین جو ہے یہ ایسا پین ہے کہ اس میں آپ کو انک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لائف ٹائم چلے گا بغیر ریفل کیے۔ تو اس طرح کا آئیڈیا، ایسی کوئی چیز، کوئی آئیڈیا، ایسا یونیک چیز کہ جو اس سے پہلے کبھی نہ کسی کے دماغ میں آئی ہو، نہ کسی نے سوچا ہو، نہ کسی نے کام کیا ہو، نہ کسی کو پتا ہو، تو وہ پیٹنٹ کہلاتی ہے۔ تو یہ تو 4 پہلو ہو گئے جن انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے، یہ کیا ہے اور ان کی اقسام کیا ہیں۔ بہت ہی ضروری اور بہت ہی اہم چیز جو ہے، جو ہمارے ہاں سوسائٹی میں ہمارے ٹریڈرز، ہمارے بزنس مین، ہمارے انڈسٹریلسٹ، ہمارے مینوفیکچررز، ہمارے ایکسپورٹرز، ہمارے امپورٹرز، ایون دو کہ چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے والے سے لے کے ایک لارج اسکیل پہ کام کرنے والے لوگ، جو ان کی بہت اہم ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی مارکیٹ ویلیو، اپنی ریپوٹیشن، اپنے پروڈکٹس کی ریپوٹیشن کو اور اپنے کاروبار کی ساکھ کو بچانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ایک نام رکھتے ہیں اپنے پروڈکٹ کا یا اپنے سروسز کا، تو وہ ان کا ٹریڈ مارک یا ان کا برانڈ کہلاتا ہے، جو کہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور کسی بھی کام کرنے والے کے لیے، کسی بھی قسم کا کوئی بزنس کر رہا ہو، کوئی بھی ایکسپورٹر ہو، امپورٹر ہو، مینوفیکچر ہو یا سروس پرووائڈر ہو، اس کے لیے ٹریڈ مارک کرانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب ٹریڈ مارک بنیادی طور پہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ٹریڈ مارک کوئی بھی چیز سے مراد ہے کہ کوئی لفظ ہو سکتا ہے، کوئی الفابیٹ ہو سکتا ہے، کوئی نیومیریکل ہو سکتا ہے، یعنی کہ 1 2 3 4 کوئی ایسا کوئی ہنسا جو ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے لکھ کے کیلیگرافی بنا کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیبل ہو سکتا ہے، کسی کا کوئی نام اچھے طریقے سے لکھا ہوا ہو، خوبصورت کیلیگرافی ڈیزائن میں وہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان تمام چیزوں کا کمبینیشن، یا کوئی لوگو یا کوئی ایک ایسا ورڈ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے کاروبار کی پہچان ہو، جس کو لوگ دیکھیں اور سمجھیں کہ ہاں جی یہ پروڈکٹ یا یہ سروسز جو ہیں وہ اس بندے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میک ڈونلڈ کو دیکھیں، ان کا ایم جو آرچ اس کی بنی ہوئی ہے، مزدا والوں کا ایم دیکھیں آپ، ٹویوٹا والوں کا جو لوگو بنا ہوا ہے وہ آپ دیکھیں،
تو بڑی یونیک مثالیں ہیں یہ ٹریڈ مارک کی کہ یہ ایسا ایپل فون والوں کا ایپل دیکھیں آپ، اب کو کچھ نیچے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف انہوں نے ایپل بائٹ کیا ہوا ایپل انہوں نے لگا دینا ہے، تو ہر کوئی آدمی یہ سمجھ جائے گا جی کہ یہ ایپل کمپنی کی الیکٹرانکس کے پروڈکٹس ہیں۔ دس از کالڈ ٹریڈ مارک، اور یہ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ کہیں پر بھی آپ کی پروڈکٹ پڑی ہوئی ہو، آپ کا لوگو کہیں بھی پڑا ہوا ہو، تو لوگ اس کو پہچان جائیں کہ جی یہ ایپل ہے، یہ مزدا ہے، یہ ٹویوٹا ہے، یا یہ میک ڈونلڈ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کہلاتے ہیں ٹریڈ مارک۔ تو میں آج آپ کو ٹریڈ مارک کے بارے میں ہی میں اس پہ آگاہی دوں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ اس کو لازمی طور پہ آپ اپنے نام کو محفوظ کریں جس پہ آپ کام کر رہے ہیں یا کام کرنے جا رہے ہیں، چاہے آپ کا ہاسپٹل ہو، آپ کا بیوٹی پارلر ہو، آپ کی سروس ایجنسیز ہو، آپ کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہو، آپ ایکسپورٹ کا کام کر رہے ہو، امپورٹ کا کام کر رہے ہو، آپ نے کوئی شاپ کھولی ہوئی ہو، یا آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، اس کے لیے وہ سروسز میں آ جائے گا، اور وہ اس کو آپ کو اپنا نام محفوظ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ چاہے آپ اسٹیٹ ایجنسی کا کام کر رہے ہو، اسٹیٹ کا کام کر رہے ہو، بلڈرز کا کام کر رہے ہو، کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہو، آپ کوئی بھی کام کریں تو اپنے نام کو محفوظ ضرور کریں۔ اسی طریقے سے مینوفیکچرنگ میں آ جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز آپ بنا رہے ہیں، چاہے آپ میڈیکل کے پروڈکٹس بنا رہے ہوں، آپ کاسمیٹکس بنا رہے ہیں، بیوٹی پروڈکٹس بنا رہے ہوں، آپ شوز بنا رہے ہیں، کپڑا بنا رہے ہیں، جویلری بنا رہے ہیں، جو بھی آپ پروڈکشن میں آپ کی پروڈکٹ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نام کوئی دوسرا نہ رکھے اور آپ کو کاروباری ساکھ کو نقصان نہ پہنچائے، تو اس کو بھی لازمی آپ اس کو رجسٹر کرائیں اپنے گڈس کو بھی، تاکہ آپ کا نام کوئی دوسرا استعمال نہ کرے جس سے آپ کو نقصان کا اندیشہ ہو کاروباری طور پہ بھی اور آپ کی ساکھ کو بھی۔ بنیادی طور پہ ٹریڈ مارک کو سمجھنا اور اس کی ان ڈیپتھ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دینا اور لوگوں کی اس انٹلیکچوئل پراپرٹی کو صحیح معنوں میں ان لوگوں کو محفوظ کر کے دینا، یہ ہمارے ہاں اس کا تھوڑا سا فقدان ہے کہ بہت سے ہمارے دوست اس کو سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، جن کا انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ سے کسی بھی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور نہ ان کا لاء سے کوئی واسطہ ہے، نہ IPR سے کوئی واسطہ ہے۔ وہ ہمارے دوست جو ہیں وہ بھی ان تمام چیزوں کی آگاہی جو ہے وہ لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ میری ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ بے شک کریں، بتائیں، اچھی بات ہے، لیکن خود بھی تھوڑا سا اس کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کر لیجئے اور پھر اس بے شک اپنے دوستوں کو مشورہ دیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جو ہے وہ بنیاد رکھی ایک فرم کی، لا فرم کی، بینگ این ایڈوکیٹ، اور میں نے ضرورت محسوس کی کہ مجھے IP کے حوالے سے اس IP کی فیلڈ میں اپنے قوم کی بھی خدمت کرنی ہے، آنے والی جنریشن کی بھی مجھے اویئرنیس دینی ہے، اپنے جو جتنے کاروباری حضرات ہیں، ہمارے جو مینوفیکچررز ہیں، ان تمام کو اس کے بارے میں بتانا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ان کو بتائیں اور ان کو سمجھائیں اور ان کو راستہ بتائیں کہ آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں ان تمام چیزوں سے۔